والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تمام تعریفاں اللہ رب العالمین سے خاص ہیں، یہ ساری کائنات مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر اور غوث اعظم ہے۔ اور تمام درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و خاص ہیں، یہ سارے رابر و رہنما، پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بنایا، جن، انسان، فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ہر ایک نو علیحدہ علیحدہ ذہن، علیحدہ علیحدہ انہوں نے صفات بنائیاں۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی نو علیحدہ علیحدہ دماغ، علیحدہ علیحدہ صلاحیت عطا فرمائیاں، اور انسانوں دے وچ کئی منن والے ہیں، کئی انکار کرنے والے ہیں۔ کئی انسان قرآن کا انکار کریں گے، کوئی حدیث کا انکار کریں گے، کوئی صحابہ کا انکار کریں گے، کوئی اولیاء کا انکار کریں گے، کوئی انبیاء کا انکار کریں گے، حتیٰ کہ کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کریں گے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا منکر موجود ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر جس کا منکر آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ اس کا منکر بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ مرزائی ہے، نہ قادیانی ہے، نہ عیسائی ہے۔ یعنی اس چیز کا کوئی ایک منکر بھی کوئی نہیں، اور وہ کئی چیز ہے، وہ ہے موت۔ موت کا منکر دنیا کے اندر آج تک پیدا نہیں ہویا، کسی طبقے کے اندر، کسی فرقے کے اندر۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کا ایک نہ ایک دہاڑ مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اس نے لگا ہوئی ہے اپنے ٹائم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی ہے۔ ایک بچہ ہے، کوئی بچہ ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی بچہ ایسا ہے ماں کے پیٹ تو باہر آتا ہے، 1 منٹ بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 10-15 سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی تو بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے فوت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر میں مل بنے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر یعنی 950 سال میں تبلیغ کا ٹائم آئی، 950 سال، تو انہوں نے عمر کم و بیش سامنے آتی ہے 1400 سال انہوں نے عمر آئی۔ اگر کسی بندے نو 1400 سال عمر مل بنے تو اس کے بعد بھی 1400 سال بعد ایک نہیں کہ اس کے وفات آنے، فوت ہونا اس کا، یعنی موت کے لیے ایسی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، اور اس نو ہر بندہ قبول کرے گا، چاہے کسی طبقے کا بھی ہوئے۔ تو موت کے لیے اس کو کوئی نہیں بچ سکتا، موت تو چاہے بچہ ہوئے، چاہے جوان ہوئے، چاہے ولی ہوئے، چاہے صحابی ہوئے، چاہے نبی ہوئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے انہاں ایسا مقام مرتبہ بنایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ پوری دنیا دواد کے جتنی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیاں، جنہاں دے وچوں، انساناں وچوں، فرشتاں وچوں، یعنی اللہ تعالیٰ تو بعد آپ رسول رتبہ مبارک ہے۔ اگر انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ موت نہ دے بنا تو صرف وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت اگر نہ دے گا تو صرف نبی علیہ السلام موت نہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے موت دیتی ہے، موت پر حق کے
یعنی اگر بچ سکتے موت تو نبی السلام کی ذات بچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ محبوب ہے۔ تو جس وقت انہوں تے موت آئی ہے تو تساں تے اساں کہڑے باغ دی مولیاں۔ آج میں انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی وفات کے متعلق کچھ گزارشات بیان کرے سا، اور یہ موضوع انشاءاللہ 5-6 جمعے چلسی اللہ خیر کرے۔ تو آج جڑے میں بیان کرنا چاہنا وہ آقا علیہ السلام کی وفات کی علامات ہیں، بھی آقا علیہ السلام کی علامات کے لیے وفات دیا۔ آج تو دو طبقے ہیں اس دور کے اندر۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے سارا سال ہر سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں منانا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ ہر سال وفات کی دیار مناتے ہیں اور وہ سینہ کو بھی ماتم سارا چیزاں غیر شریک کریں ہیں تے اس نے انہاں دین بنایا ہے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جس نے ہر سال آقا علیہ السلام کی پیدائش نہیں منانا شروع کر دیا ہے، کہ وہ ہر سال آقا علیہ السلام کی پیدائش نہیں مناتے ہیں، اس دیار یعنی خوشی مناتے ہیں، ڈول ڈبکے ناچ گانے غرض ہے کہ جڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں خوشی کا انداز کریں نا۔ لیکن یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، دو چیزیں خلاف سنت ہیں۔ تو اس طبقے نو ایک طبقے نو ساری زندگی ہر سال غم مناتا ہے، دوسرے طبقہ ہر سال آقا علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے۔ تو دو طبقے ہیں، وہ ایک غم مناتا کھڑا ہے، ایک پوری زندگی خوشی مناتا کھڑا ہے۔ تو جنہاں آقا علیہ السلام کی وفات کی دیار یاد کوئی 12 ربیع الاول وفات کی دیار آقا علیہ السلام کی، اور اس پہ ساری دنیا متفق کے کوئی طبقہ ایسے جو انکار کرتا ہو کہ آقا علیہ السلام کی وفات کی دیار 12 ربیع الاول نہیں ہے، ایسا آج تک کوئی بندہ پیدا نہیں ہویا، اور وفات کی دیار کے سارے متفق ہیں۔ لیکن وہ طبقہ خوشی مناتا کھڑا ہے، اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کی وفات تے انہوں نے غم تاری آئی، انہوں نے اپنا ہوش کھولائی، تے ان لوگوں نے یہ لوگ خوشی مناتے کھڑے ہر سال آپ علیہ السلام کی پیدائش تے 12 ربیع الاول انہوں نے آپ علیہ السلام کی جدائی دا کوئی غم کوئی نہیں، آپ علیہ السلام دنیا چھوڑن دا کوئی غم کوئی نہیں۔ صحابہ کرام غمگین ہیں، تو وہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے جیسا کوئی آیات اتاریاں یا جس وقت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کی کیوں جس وقت زبان مبارک کی کیوں پانی کونے کو پانی انتظام کرایا آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کی کیوں یا آیات نے کوئی نازل تھیں تو صورتیں نازل تھیں، وہ دیکھ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ کرام نے انہوں تو تھوڑا اشارہ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے وفات ہون قریب ہے، یعنی وہ علامات میں جو انشاءاللہ تھوڑے سامنے گزارشات کرے ساں دو چار، کہ اللہ تعالیٰ سانو اس سے عمل توفیق عطا فرماوے اور قرآن سنت جو توفیق عطا فرماوے۔ جس وقت یہ صورت نازل تھی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین صحابہ کرام کو پوچھتے پائیں کہ اے صحابیو نسو اس آیت شان نزول کے ہے۔ اس صحابی نے آکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے کہ لوگ فوج داخل کیوں لگے اسلام کے اندر دفاع اسلام کے مسلمان مضبوط ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی تو میری تسبیح بیان کرتے حمدہ بیان کر میری تعریفہ بیان کرتے حمدہ سلامہ بیان کر اور میرے قلو استغفار کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے صحابیو تُس حضرت ابن عباس نہیں دیتے کہ وہ غمگین حالت میں بیٹھے نا کہ انہوں نے آمد آ ہے تو سمت تعجب کی حالات کیوں ہوئے دے دے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابن عباس تو کیوں نہیں بولا تو تب کچھ بول تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ لوگ جوک در جوک لوگ فوج در فوج اسلام دے نردہ خلچی مر لگ گئے تب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے اٹھاون دا حکم کر گیا اٹھاون دا فیصلہ کر گیا تو یہ جڑی آیات نازل تھیاں یہ اس مفہوم دے نازل تھیاں کہ اللہ تعالیٰ نے دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو اشارہ کیتا ہے کہ وفات اشارہ کیتا ہے تو اس وقت اللہ نبی علیہ السلام نو وفات اشارہ کیتا ہے تو یہی علامات آپ علیہ السلام دی وفات دیاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ دی قسم مینوں تے اے تساں سچ فرمایا ہے کہ واقعی اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو اشارہ کیتا ہے وفات اپنے نبی دی وفات اب قریب آ گیا ہے تے اے اشارہ ہے اس کی گواہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات تو پہلے اکثر کلمات بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب الیک اللہ کے رسول علیہ السلام یہ اکثر اوقات لفظ پڑھ جانتے ہیں ذکر اذکار کرے جانا سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب الیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام تساں اے آیات تساں اے استغفار تے اے ذکر کیوں کریں دیو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ میری امت کے میرے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی علامات رکھ چھوڑیاں تاکہ اس وقت وہ علامات ظاہر تھی ویسے اندما اے الفاظ بیان کرے سام کہ سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کرے سام تو دی تعریفہ بیان کرے سام اور اللہ تعالیٰ تو اپنے واسطے استغفار تو دی طرف رجوع دے طلبگار ہو سام تیرے رجوع دی دعا کرے سام تیرے رجوع دا سوال کرے سام حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اولی علاماتاً اولی آیاتاً کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على